وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین بوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی اور سماعت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی اس عبقری شخصیت کی یاد میں منعقد ہے جس کی خدمات کا تذکرہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں کیا جا رہا ہے. دشت و جبل، شہر اور قریہ، دیہات اور گاؤں، شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں پر اس کا علمی فیضان اس وقت نہ پایا جاتا. مکتب سے لے کر بڑی بڑی خانقاہوں تک اور کالج اور یونیورسٹیوں سے لے کر ایوان سیاست تک جس کے فضل و کمال کا سکہ چل رہا ہے، محبت رسول اور عشق رسالت اس شخصیت کے رگ و ریشے میں اس طرح پیوست تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی پیغام دیتا تھا: جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جس نے اپنی مختصر سی زندگی میں دنیا کے اندر وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اس عظیم ذات کو ہم اپنی عقیدت کی زبان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جن کو دنیا مجدد دین و ملت کہتی ہے، جو خود کو عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے. اور جب کچھ لوگوں نے عبد المصطفیٰ کہنے پر اعتراض کیا تو اس ذات نے ایک شعر میں اس کا جواب دیا: تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. رب کائنات نے جسے اتنی خوبیوں سے نوازا تھا کہ علماء حق کا بیان ہے 100-200 سال پیچھے ایسی جامع الصفات شخصیت پردے عالم پر کہیں نظر نہیں آتی ہے. رب کائنات نے اس عظیم ذات کو ہمارے ملک ہندوستان میں پیدا فرمایا. لوگ جب کسی بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے ملک کا سر جھک جاتا ہے، مگر اللہ کے اس محبوب بندے نے وہ کام کیا کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارے ملک کا سر فخر سے اونچا رہے گا. آج بریلی جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس شہر کو شہر محبت کہا جاتا ہے.
اس شہر کو شہر علم و حکمت کہا جاتا ہے، اس شہر کو تحریک عشق مصطفیٰ کا سینٹر کہا جاتا ہے، آج دنیا میں اسے مرکز اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس ایک ذات نے بریلی شریف میں بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو جام پلانا شروع کیا تو پوری دنیا اس سے سیراب ہوتی گئی، اور پھر بالآخر پوری دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ رفیقان گرامی قدر، آج اسی عظیم المرتبت شخصیت کی تاریخ ولادت ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں وہ شہر بریلی میں اس خاک دانے گیتی پر قدم رکھتے ہیں۔ اسی لیے اہل محبت اور عاشقان امام احمد رضا، عاشقان مصطفیٰ آج کی تاریخ کو اللہ کی ایک عظیم نعمت تصور کرتے ہوئے جشن امام احمد رضا کے طور پر منانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے فیض ہم سب کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں بے شمار شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کے کارنامے سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ بے شمار محدثین، بے شمار مفتیان کرام، ان گنت فقہائے اسلام، بے شمار سائنسدان اور لاتعداد متکلمین اور مصنفین ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے، لیکن امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ جامعیت اور وہ شان اور کسی میں خال خال نظر آتی ہے۔ ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا اور 1000 سالہ مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے مسلم حکومت کا خاتمہ تو کیا ہی تھا، مگر ان کا اصل نشانہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اسلام کا خاتمہ ہو۔ اور اگر ہم بظاہر مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے تو کم از کم انہیں اس طرح بنا دیں کہ یہ بظاہر مسلمان ہوں مگر حقیقت میں اسلام کی روح ان سے نکل چکی ہو۔ چنانچہ انگریزوں نے اپنے منصوبے کے تحت کام کرنا شروع کیا اور بے شمار بے دینی تحریکیں ہندوستان میں وجود پذیر ہو گئی۔ جب الحاد و بے دینی، دہریت اور زندیقیت، نیچریت و وہابیت، صلح کلیت اور نہ جانے کتنے فتنے ہندوستان میں وجود پذیر ہو گئے تو انگریزوں نے ایک کو دوسرے سے لڑانے کا کام شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور اللہ رسول سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ چند وہ لوگ تھے کہ جو سچے پکے مسلمان کی حیثیت سے سانس لے رہے تھے۔ ہندوستان کے حالات ایسے ناگفتہ بہ تھے کہ جس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک عظیم دفتر کی ضرورت ہے۔
غرضے کی ہندوستان فتنوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں مسلمان کہلانے والا شخص گستاخی کرتا تھا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح پائے جاتے تھے۔ اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے غیر کم تھے، بنام مسلمان زیادہ پائے جاتے تھے۔ کبھی الحاد اور بے دینی کی تحریک سر سید علی گڑھی نے چلائی، کبھی گستاخی خدا کی تحریک تقدم ایمان کی شکل میں اسماعیل دہلوی نے چلائی، کبھی رسول پاک کے علم اور آپ کی عظمت پر نکتہ چینی کرنے کی تحریک رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیڈوی جیسے مولوی نما لوگوں نے چلائی، بلکہ خاتم پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عظیم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریک چلائی۔ ایسی بہت ساری تحریکیں وجود میں آ چکی تھیں اور مسلمان یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں اور کیسے ہمارا ایمان بچے گا۔ اس لیے کہ جتنی تحریکیں تھیں وہ سب کلمہ پڑھنے والے لے کر چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، ان کے ہاتھ میں حدیث تھی، وہ کتاب و سنت سے دلیلیں دے کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جس سے نہ جانے کتنے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ گھر کا گھر رسول پاک کا گستاخ ہوا جا رہا تھا، نہ جانے کتنی آبادیاں الحاد اور بے دینی کا شکار ہو رہی تھی، نہ جانے کتنے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں میں کتابیں لکھ رہے تھے۔ ایسے کربناک وحشتناک حالات تھے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ دیتا تو مولوی اس پر شرک اور کفر کا فوراً فتویٰ لگاتا تھا۔ کوئی اگر یا غوث المدد کہہ دیتا تو فوراً اس کو کافر اور بے دین کہہ دیا جاتا، اور پھر دلیلیں دے کر کے سمجھایا جاتا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا غوث المدد کا نعرہ لگانا کفر ہے۔ رسول پاک وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار گندی ذہنیت مسلمانوں میں پیدا ہو چکی۔ ایسے کربناک اور وحشتناک حالات تھے کہ امت مسلمہ کراہ رہی تھی، اور اہل حق رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ مولا ایسا کوئی سورج اگا دے کہ جس کی روشنی میں عشق مصطفیٰ کی حرارت لوگ اپنے دلوں میں حاصل کر لیں اور ان کا دل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ اس لیے کہ ایک بندے مومن کے لیے سب سے عظیم سرمایہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس کا دل مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مچلتا نہ ہو، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور پیار نہ ہو، تو وہ حقیقت میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب اہل حق یہ دیکھ رہے تھے کہ تحریکیں رسول پاک کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال رہی ہیں، تو وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے
تھے مولا کوئی ایسا مرد مجاہد بھیج دے، کوئی ایسا اسلام کا سپہ سالار بھیج دے کہ جو ہر محاذ پر مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرے اور اسلام پر ہونے والے ہر حملے کا جواب دے۔ اللہ کو ان محبوب بندوں کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی اور رب نے ان کی دل کی آہ کو سن کر کے اور پھر ان کی تسکین کا سامان پیدا کیا اور 10 شوال المکرم کو بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر بریلی کی محلہ جسولی میں حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 10 شوال المکرم سنیچر کے دن سن 1272 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14 جون سن 1856 تاریخ ہوتی ہے جب اعلیٰ حضرت بریلی میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت عالم اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والی امت کے لیے ایک عظیم خدا کا تحفہ ہے۔ آپ کی آمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ ہے۔ اگر آپ ہندوستان میں جلوہ فرما نہ ہوتے، اگر آپ نے ہندوستان میں قدم نہ رکھا ہوتا تو آج ہندوستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا کہ گاؤں گاؤں سے مصطفیٰ جان رحمت اور جان نبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ بریلی کے اس امام احمد رضا کی خدمات کا صلہ ہے کہ ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے آج بھی مضبوط ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مضبوط رہے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا جان علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات تھے۔ آپ نے اپنے پوتے کا نام تاریخی طور پر المختار رکھا۔ اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام المختار ہے۔ پکارنے کے لیے احمد رضا آپ کا نام رکھا گیا۔ گھر کے لوگ محبت میں آپ کو امن میاں کہتے تھے اور اعلیٰ حضرت خود اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کا خادم کہتے تھے اور دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے وہ ادنا نہیں ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب اعلیٰ رہو گے، شرط یہ ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ۔ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اعلیٰ رہو گے، تم بلند رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ۔ اور جس کے اندر رسول پاک کی جس قدر وفاداری ہوگی اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا۔ بریلی کے امام احمد رضا پوری دنیا میں رسول پاک کی وفاداری میں اپنے دور سے لے کر اب تک سب سے بلند ہیں، اسی لیے پوری دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ یعنی عشق میں بھی سب سے بلند ہیں، حکمت میں بھی سب سے بلند ہیں، علم میں بھی سب سے بلند ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے دور سے لے کر اب تک سارے علوم و فنون میں سارے علماء میں سب سے بلند ہیں، اسی لیے وہ سب کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ذات کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کی عمر جب 3 سال کی ہوئی تو آپ نے قائدہ بغدادی کا افتتاح کیا اور جب آپ کے استاد گرامی نے پڑھانا شروع کیا الف با تا تو آپ نے اس کو دہرانا شروع کیا، لیکن جب آپ پہنچے لام الف پر تو ابھی عمر ننھی سی ہے،
جبکہ آدمی کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی ہے، مگر فوراً استاد سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے الف بھی پڑھ لیا پہلے اور پھر لام بھی پڑھ لیا تو پھر دوبارہ ہم کو لام الف کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ لام الف کیوں آیا؟ جب یہ سوال وہ ننھا بچہ اپنے استاد سے کرتا ہے تو استاد حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور دادا جان محفل میں تشریف فرما ہے اور اپنے پوتے کی ذہانت پر اور فطانت پر وہ مسکرا رہے ہیں، اور دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ بظاہر بچہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسا علم ابھی عطا فرما دیا ہے کہ وہ اس قدر باریکیوں پر نظر کرنے والا ہو گیا ہے۔ چنانچہ استاد نے تو جواب نہ دیا، دادا جان فرماتے ہیں بیٹے استاد جو پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے پورا پڑھ لیا، مگر پھر دادا جان نے چاہا کہ میں اپنے پوتے کے سوال کا جواب دے دوں تاکہ میرا پوتا مطمئن ہو جائے، ننھی سی عمر ہے، ابھی قائد بغدادی کا افتتاح ہو رہا ہے، مگر دادا جان نے جو علم و حکمت کی باتیں بتائی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو رب قدیر نے اسپیشل طور پر خدمت دین کے لیے علم و حکمت کا خزانہ دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور جب آپ 4 سال کے ہو گئے تو آپ نے قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا، قرآن پاک، اور اس کے بعد جب 6 سال کے ہوئے تو دل اللہ رسول کی محبت سے بھرتا رہا، اور اللہ کے محبوبوں کی بھی محبت ایسی دل میں آئی کہ سوانح اعلیٰ حضرت میں یہ تحریر ہے کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو اسی عمر میں آپ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا اظہار یوں کیا کہ آپ نے پتہ لگایا کہ بغداد معلیٰ کس طرف ہے۔ 6 سال کی عمر تھی، اور جب اعلیٰ حضرت کو یہ معلوم ہو گیا کہ بغداد شریف کس طرف ہے تو عمر کے آخری لمحے تک اعلیٰ حضرت نے کبھی اس طرف پیر نہیں فرمایا۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت 6 سال کی عمر میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے محبوبوں کی محبت بچپن سے اس طرح پلا دی گئی ہو، اگر وہ نہیں اعلیٰ حضرت ہوگا تو اور کون اعلیٰ حضرت ہو سکتا ہے؟ آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ نے عربی میں ہدایت النو جو عربی گرامر کی ایک کتاب ہے اس کی شرح لکھ ڈالی۔ 8 سال کی عمر میں اس کی شرح آپ نے لکھ ڈالی، اور جب 13 سال کچھ مہینے کے ہوئے تو آپ عالم فاضل ہو گئے۔ 14 شعبان کو آپ کی دستار بندی ہو گئی، آپ عالم فاضل ہو گئے 13 سال کی عمر میں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 13 سال کی عمر میں آج کیا حال ہوتا ہے بچوں کا، اور وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا شعور کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ ماحول کو دیکھیے اور دوسری طرف آپ یہ تاریخ سنیے کہ 13 سال کی عمر میں عالم و فاضل بھی ہو گئے، اور اسی دن آپ نے فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ گویا اسی دن آپ عالم بھی ہوئے، فاضل بھی ہوئے، اور اسی دن الحمدللہ مفتی بھی ہو گئے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور جب آپ نے قلم اٹھایا ہے تو سبحان اللہ جتنے باطل نظریات رکھنے والے تھے کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے کہ جس کے خلاف امام احمد رضا نے قلم نہ چلایا ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو اعلیٰ حضرت نے نعت میں لکھ کر کے لوگوں کی زبان پر یہ شعر جاری کیا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی
کثرت کیجیے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کو تو پیچھے کی خبر نہیں ہے تو نعت میں لکھ کر کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ تم گانے اپنی زبان پر مت لاؤ، نبی کی نعت پڑھو اور اس میں یہ تم کہو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ نبی کو تو گاؤں کے چودھری کی حیثیت حاصل ہے، تو اعلیٰ حضرت لوگوں کو یہ سکھا رہے تھے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ جب کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کچھ نہیں دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ہم کو یہ سکھا رہے تھے کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ امام احمد رضا کو رب قدیر نے وہ ذہانت و فطانت عطا فرمائی کہ آپ نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائی۔ اپنی زندگی میں آپ نے 1000 کتابیں لکھی اور ان کتابوں کا تعلق صرف کسی ایک فن سے نہیں ہے۔ پہلے علماء کہتے تھے کہ آپ نے 54 فن اور 54 سبجیکٹ میں کتابیں لکھی، لیکن جوں جوں تحقیق کا دروازہ کھلتا گیا علماء نے امام احمد رضا کی کتابوں میں جب علم و فن کو کھٹالنا شروع کیا تو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا صرف 54 سبجیکٹ کے ماہر نہیں تھے بلکہ 100 سے زیادہ فن اور سبجیکٹ پر اللہ نے انہیں مہارت عطا فرمائی تھی، اور آج تک لوگ ان پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان پر کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کے علم و فضل سے خوشہ چینی کر رہے ہیں۔ ہر علم و فن پر امام احمد رضا کی تصنیفات اس وقت ملے گی۔ آج جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ایک دو نہیں علماء کی پوری جماعت بیٹھتی ہے، پھر بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، مگر امام احمد رضا کی ذات ایسی تھی، کوئی مسئلہ آیا، کسی فن کا مسئلہ ہو، امام احمد رضا نے تنہا قلم چلایا اور جس مسئلے پر آپ نے قلم اٹھایا تو کہنا پڑتا ہے کہ جس سے آ گئے ہو سکے بجا دیے ہیں۔ یہ شان تھی امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ نے مسائل شرعیہ میں تو کتابیں لکھی ہی لکھی، مگر دنیاوی علوم و فنون میں بھی بے شمار کتابیں لکھی۔ جغرافیہ میں کتاب، فزکس میں کتاب، بائیولوجی میں کتاب، اور علم فلکیات میں کتاب، ارضیات میں کتاب، فزکس پر کتاب، یعنی جتنے علوم و فنون اس وقت رائج ہیں ہر فن پر امام احمد رضا کی تصنیف آپ کو ملے گی اور علم کا ایک سمندر آپ کو ٹھاٹھے مارتا نظر آئے گا۔ اسی لیے آج دنیا امام احمد رضا کا گن گا رہی ہے اور جگہ جگہ ان کی یاد میں جلسے کیے جاتے ہیں، جشن کیے جاتے ہیں۔ لوگ آج طرح طرح کے نظریات رکھنے والے پیدا ہو گئے اور اہل سنت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ جشن امام احمد رضا کیا ہے، یہ جشن یوم رضا کیا ہے، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جشن امام احمد رضا بنا کر رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور نعمت کے ذکر کا تذکرہ خود قرآن پاک میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور امام احمد رضا بے شک اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اسی نعمت نے ہمیں نعمت عشق مصطفیٰ عطا فرمائی، اسی نعمت کی بدولت ہمیں نعمت فقہ ملی ہے، اسی نعمت کی بدولت ہمیں نعمت عشق غوث الورا ملی ہے، اسی نعمت کی بدولت ہم غوث و خواجہ اور تمام ولیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس وہ نعمت ہوگی انشاءاللہ اس کے پاس سب نعمت ہوگی۔ ایک عالم خطیب نے اپنے خطاب میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ایک ہوتا ہے واٹر پروف،
ایک ہوتا ہے بیلٹ پروف، تو ان پروفوں کا کام کیا ہے؟ اگر واٹر پروف ہوگا تو وہ پانی سے بچائے گا، کوئی پروف ہوگا تو وہ گولی سے بچائے گا، فائر پروف ہوگا تو وہ آگ سے بچائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی واٹر پروف ہو تو وہ سب چیز سے بچائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد رضا آل پروف ہے، امام احمد رضا آل پروف ہیں، یعنی جس کے دل میں امام احمد رضا ہوں گے تو انشاءاللہ وہ تحریت سے بھی بچے گا، زندیقیت سے بھی بچے گا، وہابیت سے بھی بچے گا، نجدیت سے بھی بچے گا، قادیانیت سے بھی بچے گا، مرزائیت سے بھی بچے گا، شیعیت سے بھی بچے گا، تفضیلیت سے بھی بچے گا، بہائیت سے بھی بچے گا، صلح کلیت سے بھی بچے گا، تحریت سے بچے گا۔ ہر فتنے کا ایک جواب امام احمد رضا کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں دنیا بھر کے وہ تمام مسلمان کی جو آج امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیض و برکات اور ان کی تعلیمات سے